اور پھر انسان ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے بھر دیا ہے، اور نفس کا جو شر ہے وہ تو سب سے بڑا شر ہے. کچھ ہوتے ہیں شرور خارجیہ اور کچھ ہیں شرور نفسانیہ. اللہ تعالیٰ نے جب خارجی شرور سے پناہ کے لیے سورۃ الفلق اتاری تو شرور متعدد ہیں اور مستعاذ بھی ایک صفت کے ساتھ بیان ہوا ہے. بہت سے شروں سے پناہ مانگنے کے لیے جس ذات کی پناہ مانگی جاتی ہے اس ذات نے اپنے آپ کو ایک صفت کے ساتھ بیان کیا ہے. لیکن سورۃ والناس میں جہاں اپنے نفس سے ایک شر سے پناہ مانگی گئی ہے، وہاں اللہ تعالی نے جس اللہ کی ذات سے انسان پناہ مانگتا ہے وہ مستعاذ بھی اس کو اللہ نے 3 صفات کے ساتھ بیان کیا ہے. شر ایک اور مستعاذ بھی وہ متعدد. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. تو اس اعتبار سے شرور ہوتے ہیں انسان کے اندر، خارجی شرور بھی ہوتے ہیں، داخلی بھی ہوتے ہیں. اس پر اللہ سے پناہ بھی مانگی جاتی ہے. وہ شر ہمیں گمراہ کرتا ہے. باہر کے اثرات آتے ہیں وہ بھی ہمیں گمراہ کرتے ہیں. اندر سے خواہشات پیدا ہوتی ہے وہ بھی ہمیں گمراہ کرتی ہیں. یہ ہے دنیا کا وہ امتحان، اور جس پہ پناہ صرف اللہ کی ذات دے سکتا ہے. اس کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا. جب اللہ کا خوف دل میں آتا ہے تو پھر انسان گناہوں سے رکتا ہے، لیکن خواہشات غالب آ ہی جاتی ہیں. اب اگر آپ انسانوں کے کمزوریوں کے پیچھے، ان کے گناہوں کے پیچھے تاڑتے تاڑتے پیچھے لگتے ہیں تو اللہ رب العزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تتبعوا عورات اخیکم المسلم. اپنے مسلمان بھائی کی کمزوریوں کے پیچھے، چھپی ہوئی چیزیں جو اس سے گناہ کیے ہیں اور جس کا صرف اس کو پتا ہے. اگر کوئی شریک بھی ہے تو ان کا آپس کا معاملہ ہے. آپ پیچھے مت پڑے اس کے کہ اس کی کمزوریاں معلوم کروں پھر کر میں اس کو بلیک میل کروں. فیتبع اللہ عوراتکم، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے پردے کی چیزوں کے پیچھے لگ جائے گا. خدا کو سب معلوم ہے لیکن اس نے پردے رکھے ہوئے ہیں نا. تو کہتے ہیں جب تم کسی مسلمان کی کمزوری کے پیچھے لگو گے اور اس کا پردہ معلوم کرو گے، اس کی کمزوری معلوم کرو گے، تو اللہ تمہارے کمزوریوں کے پیچھے لگ جائے گا. اور جس کی پھر اللہ نے تتبع کیا فیفضحہ ولو کان فی رحلہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو گھر میں بیٹھے بیٹھے رسوا کر دے گا.